الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سلسلہ معلومات اسلام کے معزز سامعین، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں متعدد آیات کریمہ کا نزول ہوا۔ بطور مثال کچھ آیات ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آپ کے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سورہ بقرہ، سورہ حدید اور سورہ اعلیٰ کی آیات میں تعریف کی گئی۔ آپ کے شوق شہادت کے بارے میں سورہ احزاب میں بیان فرمایا گیا ہے، اور آپ کی شب بیداری کے متعلق سورہ زمر شریف میں بتایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ شریف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانہ کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے 1000 اونٹ اور 1000 اشرفیہ دیں، تب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اور آپ کے شوق شہادت کے متعلق سورہ احزاب شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد وہ ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچا کر دکھایا جو عہد اللہ سے کیا تھا، فمنہم من قضی نحبہ، ان میں سے کوئی اپنی منت پوری کر چکا، ومنہم من ینتظر، اور کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے، وما بدلوا تبدیلا، اور وہ صحابہ ذرا بھی تبدیل نہ ہوئے۔ اور آپ کی شب بیداری کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ جیسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزری سجود میں اور قیام میں، یحذر الآخرۃ، اور وہ آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے ہوئے ہے، تو کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ یہ آیہ کریمہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ اور آپ بیعت رضوان کے لیے گئے تھے، جھوٹی خبر مشہور ہو گئی تھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے 1500 صحابہ سے بیعت دی کہ اگر یہ خبر سچی ہو تو ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس متعلق یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، ان الذین یبایعونک، اے محبوب جو تمہاری بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان صحابہ جو بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پیشکش کی گئی کہ آپ کے لیے کعبہ حاضر طواف کریں، زمزم پئیں، عمرہ شریف کریں، لیکن آپ نے فرمایا کہ سب بہاریں دولہا کے صدقے ہیں، میں دولہا کو چھوڑ کر یہ کوئی کام بھی نہیں کرتا۔ ویسے خالی آپ واپس تشریف لے آئے۔ اور سورہ حدید میں آپ کی انفاق فی سبیل اللہ کی تعریف یوں کی گئی ہے، فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس کی راہ میں وہ کچھ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین رب نے کیا، فالذین آمنوا منکم، تو تم میں جو ایمان لائے، وانفقوا، اور اس کی راہ میں خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور سورہ اعلیٰ شریف میں آیت نازل ہوئی، سیذکر من یخشیٰ، ان قریب نصیحت پکڑے گا وہ جو رب کا خوف رکھتا ہے۔ روح البیان میں ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں اور ایک منافق کی برائی میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ وہ یہ کہ ایک انصاری صحابی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کے درخت کی ایک شاخ میرے گھر میں ہے، اگر اس شاخ کا پھل میرے گھر میں گرتا ہے تو بہت بے ادبی اور سختی سے وہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے۔ آپ نے اس کو بلا کر فرمایا، یہ درخت میرے ہاتھ فروخت کر دے، اس کے عوض تجھے جنت کا درخت دیا جائے گا۔ اس نے انکار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے ایک باغ کے عوض وہ درخت خرید کر اس انصاری کو دے دیا۔ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی جس میں آپ کے انفاق فی سبیل اللہ کی تعریف فرمائی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سخاوت عثمانیہ سے حظ وافر نصیب فرمائے۔